بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون. تو کیسے ہیں سب لوگ بھائی؟ یہاں تو علی بازار چلے گئے تھے. بازار سے جب علی آئے ہیں تو جھینگا مچھلی مرغی سب لے آئے تھے ماشاء اللہ سے، کیونکہ اب گھر کا کھانا وغیرہ بنے گا. تو 22 رجب کے بعد کا ولاگ ہے یہ. اس کے بعد ہم نے کیا کام کیا تھا اس کا ولاگ ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی. تو علی کو بازار بھیج دیا تھا. اتنی دیر میں نے گھر کو صاف ستھرا کیا اور کچن وغیرہ صاف ستھرا کیا. اس کے بعد میں یہاں کھڑی ہو گئی تھی. یہ میں سرکہ تھوڑا سا جھینگے میں ڈال رہی ہوں کہ جو بھی اس میں صاف صفائی آ جائے گی. نمک اور سرکہ اگر تھوڑا سا ڈال کے رکھ دیں تو تھوڑی صاف صفائی اور اچھی ہو جاتی ہے اور ہلکا ہاتھ رکھتا ہے. اتنی زیادہ محنت سے یہ سب سامان نہ دھلتا نہیں ہے. تو میں نے ولاگ لینا شروع کر دیا یہیں سے، کیونکہ ہمارا تو ڈیلی کا یہی ورک ہے اور اس طرح کام ہوتا ہے تو ہو جائے گا ورنہ پھر رہ جائے گا. علی نے کہا جھینگا میں دھو دیتا ہوں، کیونکہ علی کو پتہ تھا میں کافی تھکی ہوئی ہو رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے. تو علی کو میرا ماشاءاللہ خیال ہے. اچھا، مجھے زیادہ تر وہ فیملیز دیکھتی ہیں جو پرسکون ہیں، نہ زیادہ ہیپی ہیں نہ زیادہ غمزدہ ہیں. ان کے میاں انہیں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اصل میں ایک جوتے خور عورت تو مجھے نہیں دیکھے گی، وہ تو آئے گی اور جملہ مارے گی اور چلی جائے گی. جسے روزانہ جوتے پڑتے ہوں گے، چماٹ پڑتے ہوں گے، اور ایک میاں جو فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے، سیکس کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ بھی نہیں کرتا ہوگا. میں ایک بات بتاؤں، پیار کرتا ہے، لو میکنگ ہوتی ہے دونوں میں، وہ بھی نہیں ہوتی ہوگی. سسکتی رہتی ہوگی اکیلے کمرے میں اور میاں کسی اور کے ساتھ بلکتا رہتا ہوگا. مطلب اس طرح کے بھی لوگ آتے ہیں، اپنی ٹینشن اتارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہم ولاگرز پہ. مطلب ایک ہماری میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور رجب کے کنڈے بھی بنانا وہ بھی نہیں دیکھا جاتا. ایسا لگتا ہے کہ اکیلے کمرے میں بلکتی رہتی ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ پھدکتا رہتا ہے اس کا میاں. مطلب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا مطلب کس کیٹیگری کے لوگ ہیں کہ پیار کو بھی ترسے ہوئے ہیں کہ میاں پیار بھی نہیں دیتا، ایک پپی بھی نہیں کرتا گال پہ. مطلب نیچے والی چیز کو تو چومنا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، ایک پپی بھی نہیں دیتا گال پہ لگتا ہے. مطلب اس قدر میاں بیوی کی محبت کو دیکھ کر جل جانا، یہ تو ایک عجیب بات ہو جائے گی نا. ایک پاگل خانے کی عورت کی بات ہو جائے گی. تو پاگل خانے میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤ. یہ تو تمہارے میاں نے تمہیں پاگل کر چھوڑا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ نہیں کرو یہ سب. مجھے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے میاں انہیں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یا وہ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں جو ایسی زندگی چاہتی ہیں. میری زندگی نہ بہت زیادہ اچھی ہے نہ بہت زیادہ بری ہے. میری زندگی ایک نارمل درجے پر گزر رہی ہے، ٹھیک ہے. جو ایک حق ہوتا ہے زندگی گزارنے کا وہ یہی ہوتا ہے، اس لیول کی گزر رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو میری زندگی میں جو کچھ بہتر ہے میں وہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو شیئر کر دیتی ہوں. میری زندگی میں آرٹیفیشل کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آرٹیفیشل کچھ نہیں ہے. جو جیسا آ رہا ہے سین میں نے فلمایا اور پیش کر دینا ہوتا ہے آپ کو. جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اب آپ کے میاں نے آپ کو پاگل کر چھوڑا ہے تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کے میاں نے دوسری لڑکیوں کو پاگل کیا ہوا ہے اور آپ کے میاں نے آ کے آپ کو پاگل کیا ہوا ہے. اب آپ اپنے تکیوں کو بدلیں یا تو پھر اپنے بستر کو بدلیں، ٹھیک ہے. دونوں باتیں میں نے آپ سے کہہ دی ہیں، سمجھ آ گئی ہوگی اب آپ کو. اگر آپ کا میاں آپ کو پیار نہیں دیتا تو آپ کو، اگر ہیں بوڑھی زیادہ نہیں ہوئی، ڈھیلی ویلی زیادہ نہیں ہوئی ہیں نیچے اوپر سے، تو آپ شادی کر لو کہیں اور. تو آپ کو بھی اسی طرح ایک رات دو رات میں پیار کرنے والا مل جائے گا. اور اگر آپ کی حرکتیں صحیح رہیں تو آپ کو کئی راتوں تک وہ پیار کرے گا. نہیں تو اس کے بعد وہ بھی آپ کے پہلے پتی جیسا ہو جائے گا اور آپ کو دھتکارے گا اور چلا جائے گا دوسری عورت کے پاس، ٹھیک ہے. کیونکہ عورت کو بہت زیادہ پریس ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد اس کو مرد پریس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہر جگہ سے، ٹھیک ہے نا جی. میں نے بہت اچھی بات آپ کو بتا دی ہے. آپ کہیں سے بھی پریس ہونے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو پریس ہونے ہی نہیں دیتی ہیں. نہ اس کے کپڑوں پہ پریس کریں گی، نہ ہی اس کے کام کریں گی، نہ ہی اس سے پریس ہو کے رہیں گی، تو وہ آپ کو کبھی ایکسپریس فیلنگ نہیں دے گا، ٹھیک ہے. یہ ایکسپریس فیلنگ انہی لڑکیوں کو آتی ہے جو میاں سے دبتی ہیں، ٹھیک ہے، میاں سے ڈرتی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ انہیں اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہوتا ہے. ہم اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنے میاں سے بھی دبتے ہیں، ٹھیک ہے. جب بھی اسی کے چھت کے نیچے رہتے ہیں. جب بھی ہمارا میاں 5 منٹ کو بازار بھی جاتا ہے نا تو ہمارے کو فون کرتا رہتا ہے، کچھ اور تو نہیں منگانا، کچھ اور تو نہیں منگانا، جان کچھ اور تو نہیں لانا. تو ہم اپنی اگر باتیں آپ کو دے رہے ہیں یہ اور آپ کو بتا رہے ہیں ہماری زندگی اس طرح سے گزر رہی، تو آپ کو جلنے کا کوئی حق نہیں. آپ ہاں اپنے چینل پہ دیکھ کر، اپنی چیزوں پہ دیکھ کر یا اپنی اسکرین پہ دیکھ کر ٹسمے ضرور بہا سکتی ہیں. آپ حاسدہ نہیں، مفسدی کر سکتی ہیں آپ، بس اتنی آپ کو اجازت ہے. اس کے علاوہ آپ اجازت اگر میرے تک آ کے کریں گی، مجھ سے پنگے بازی کریں گی، تو میں آپ کو منہ توڑ جواب دوں گی ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے، دیکھو نہ میں نے یہاں منہ دھویا ہوا ہے نہ ہاتھ دھویا ہوا ہے. حالانکہ میں اس وقت خود کہہ رہی ہوں بہت گندی حالت میں کھڑی ہوئی ہوں.
لیکن میرے میاں یہ سب سامان لے آئے تو میں خاموشی سے اٹھ کے آئی اور کام کرنے لگ گئی. ٹھیک ہے, میاں سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے, میاں سے محبت کرنی چاہیے. غصہ آئے بھی تو پی جانا چاہیے. یہ میاں ہے آپ کا, مجازی خدا ہے یہ آپ کا. اس سے آپ کو اگر آپ دبے گی تو آپ کو محبت ملے گی, محبت ملے گی تو وہ آپ کو اپنے ساتھ رکھے گا. ٹھیک ہے نا جی, میں نے بہت بڑی بات کر دی ہے آپ کو. اب آپ کسی بھی طرح سے کسی بھی کپل کو دیکھ کر جل جاتی ہو تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. آپ کی زندگی کیونکہ جلی ہوئی ہے تو آپ دوسروں کو جلانے مت آؤ, اور وہ آپ کرو گی. کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اس چیز سے فزیکلی طور پہ جلتا ہے, یہ ایک فطرت ہے. اب آپ اس فطرت کو ہم ولاگرز پہ آ جاتی ہو اپلائی کرنے کے لیے, تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے, یہ تمہارا فالٹ ہے, یہ تمہاری کمی ہے, یہ ایک تمہاری ویکنیس ہے, تمہاری کمزوری ہے کہ تمہارا میاں تمہیں چاہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمارا قصور یہ نہیں. ہم تو ایک عرصے سے اللہ کا شکر ہے امام جعفر صادق کی نظر اسی طرح پکاتے ہیں, ایک ہی پیالے میں گھوٹتے ہیں اور ایک ہی پیالے میں مکے بازی لگاتے ہیں آٹے پر, اور محبت کے ساتھ ٹکیائیں بناتے ہیں پھولی پھولی. جب بھی ہماری ٹکیائیں 15 دن تک تمیز سے رہتی ہیں, نہ ایٹتی ہیں نہ بیٹھتی ہیں نہ کھینٹتی ہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, محبت سے پکتا ہے یہ سب سامان, نفرت سے نہیں بنتا. کیونکہ ایک سہاگن نے ہی اپنے میاں کو واپس لانے کے لیے یہ چیز پکائی تھی. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, یہ امام جعفر صادق کی نظر کبھی آپ اٹھا کے پڑھیے گا تو ایک سہاگن نے ظلم و ستم کی ماری تھی. وہ سہاگن اس نے اپنے میاں کو واپس بلانے کے لیے امام جعفر صادق کی یہ جو نظر تھی یہ پکائی تھی. ٹھیک ہے, یہ ایک سہاگن ہی کی نظر ہے. تو ہم تو جس طرح ہوتا ہے اس طرح پیش کر دیتے ہیں. نہ اس میں نظر میں چمی تھی, نہ چاٹی تھی, نہ پپیاں تھیں, نہ کپیاں تھیں. پتہ نہیں آپ کو کہاں سے نظر آ گئی, سمجھ نہیں آیا. اس میں اللہ سے ڈری تھا, جبھی تو ہم رات بھر جاگ کے نظر پکا رہے تھے, ورنہ اپنی راتیں نیند کی کون ڈسٹرب کرتا ہے. نیند لیتا ہے بندہ پوری رات کی اور کام کرتا ہے. ہیں, اللہ سے ڈرو. توبہ کیا حال ہو رہا ہے. میں بتا چکی تھی, میں نے ٹکیا کا سین اسکپ کر دیا تھا کیونکہ میں بغیر دوپٹہ کام کرتی ہوں, میری عادت نہیں ہے, ابھی بھی میں بغیر دوپٹہ ہوں. جیکٹ پہن لی اوپر سے میں نے. اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو میں کیا کروں, اس میں میرا قصور نہیں ہے. یہ تم اپنی نفسیاتی خواہشات جو تمہارا میاں تمہاری پوری نہیں کر رہا ہے, اس میں تمہارا فالٹ ہے. نسوانی حسن اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو اس میں تمہارا فالٹ ہے. اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ولاگرز, ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اپنی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور ہم جو ہے اپنا کام جاری رکھیں گے. اس طرح ہمارا قصور نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, لہٰذا تم جو بھی کہیں سے اڑتی ہوئی بدرو آئی تھی, تم واپس چلی جاؤ اپنے قبرستان میں. تمہارا ٹھکانہ اب صرف قبرستان ہے, بس مر جاؤ تم جا کے وہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, مر جاؤ تم وہیں جا کے. ٹھیک ہے, عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جیسے ہم ان کے باپ کا کھا رہے ہیں, ان کی ماں کا کھا رہے ہیں, ان کا کھا رہے ہیں. مطلب ہم اپنی ولاگنگ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اپنے میاں کے پہلو میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں, نظر کی ٹکیائیں بن رہی ہیں, اس میں بھی آ گئی بیچ میں بدرو کہیں کی. مطلب ایسا لگتا ہے برابر والے کمرے میں لیٹ کر سسکتی ہے, مرتی ہے, لیٹ کر اپنی خود ہی فنگرز کا یوز کرتی ہے کہ میرا میاں تو مجھے کرتا نہیں, میری خواہش ہو رہی ہے اس وقت, میں کیا کروں. پیار تو دور کی بات ہے, میں یہ کام بھی خود کر رہی ہوں. اگر اس کے کام کرتی تو یہ کام تمہیں خود نہیں کرنا پڑتا. تھوڑا سا اپنے آپ پہ توجہ دو تو شاید تمہارا میاں تمہارے ساتھ یہ کام کرنے آ جائے گا, نہیں تو کسی اور کو پکڑ لو یہ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات بولی ہے میں نے تمہیں, اور وہ بھی 2-4 دفعہ کے ساتھ کرے گا نہیں تم سے. وہ بھی وہ ہوگا جو اللہ معاف کرے گوبر چاٹنے کا عادی ہوگا. ٹھیک ہے, جو اچھی گاڑی میں بیٹھنے کا شوقین ہوتا ہے نا, اس کو جب سوزوکی میں بیٹھا لو نا تو وہ کبھی نہیں بیٹھتا. وہ کہتا ہے اللہ میرا پیٹ میں درد ہو گیا, نہیں ہوا مجھ سے, آئندہ مجھے سوزوکی میں بیٹھنا نہ نصیب ہو اللہ میاں. اور جو روزانہ بسوں کا سفر کرتے ہیں نا, اللہ معاف کرو انہیں سوزوکی میں بھی بٹھا دو تو بڑے خوشی بیٹھ کر چلے جاتے ہیں وہ. یہ سب کو نہیں کہا ہے میں نے, یہ اپنا میں نے غصہ نکالا ہے. ٹھیک ہے, یہاں سب کو نہیں کہا ہے میں نے. ٹھیک ہے, جو گاڑیوں میں بیٹھنے کے شوقین ہوتے ہیں نا وہ صرف گاڑیوں میں ہی سفر کرتے ہیں. جو پیدل نہیں چلنا جانتے ہیں وہ پیدل نہیں چلنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. نہ ہماری عادت تھی کبھی فنگرز کا وہ کرنے کی, نہ ہی کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے تمہاری عادت ہے, تم جا کے وہی کرو کمرے میں کام. اللہ توبہ, میرے پاس اگر میاں ہے تو جلن. ابے یہ کوئی میں نے ویسا کام تھوڑی کر لیا ہے, میں میاں کے ساتھ پوکے لگا رہی تھی آٹے کو. آپ جا کے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے امام جعفر صادق کی نظر میں. کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا اس نظر میں. یہ میں نے سب کو نہیں کہا, میں نے ایک اپنی فیلنگز نکالی ہے غصے کی کہ اس عورت کو کچھ احساس ہو یہ کیا کر کے گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر تم کسی پڑوسی سے بھی ناجائز تعلقات قائم کرنے کی ضرورت کرو گی نا پیش, تو وہ بھی تمہاری جیسی پھٹیچر سوزوکی میں نہیں بیٹھے گا. میرا کہنے کا یہ مطلب ہے,
وہ بھی 2-4 دن بعد تمہیں چھوڑ دے گا، کیونکہ تمہارے احساسات، تمہارے جذبات، تمہاری فیلنگز، تمہاری ایکسپریشن ساری کی ساری تمہارے یہ جو تم نے ڈی ایم نیچے چلایا اس میں آیا ہے کہ تمہیں میاں کا پیار بھی نصیب نہیں ہوتا تمہارے. اب تم ان عورتوں سے جل رہی ہو جن کے میاں انہیں پیار کرتے رہتے ہیں، تو ہم کیا کریں بھائی؟ ہم تو زندگی بھر کام کریں گے، جو کام کرے گا اب اس کا تو میاں اسے چاہے گا، پیار کرے گا، محبت کرے گا. ظاہر سی بات ہے ایک تالی دوسری تالی کے ہاتھ سے ہی بجتی ہے نا، ایک طرف سے ہاتھ جاتا ہے تو دوسری طرف سے ہاتھ ملاتا ہے، تو ہاتھ ایک دوسرے سے ملاپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح میاں بیوی میں ہوتا ہے، اگر بیوی میاں کا خیال کرے گی تو میاں ملاپ کرے گا اس سے، محبت کرے گا اسے، کبھی نہیں چھوڑے گا اسے. اور اگر بیوی میاں کا خیال نہیں کرے گی، بد زبانی کرے گی، بدتمیزی کرے گی، بے ادبی کرے گی اس کی شان میں، وہ کبھی پیار نہیں کرے گا، وہ کبھی پیار نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. مرد 2 طرح سے ڈرتا ہے عورت سے. ایک طرف اگر اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا تو وہ باہر مٹر گشتی کر کے آئے گا اور بیوی کے پیسے سے امپریس ہو کے اس کے پاس رہے گا، وہ کنگلا ہوگا. لیکن جو مرد اپنے پیسے پر بیوی کو رکھے ہوگا وہ چاہے گا کہ اس کی بیوی اس کی وفادار، سلیقہ شعار، اس کی بھوک لگنے سے پہلے اس کا کھانا تیار کرے، اس سے محبت کرے، اس سے تمیز سے بات کرے، اس کی بے ادبی نہ کرے، وہ جہاں کہے وہاں کام کرے. ٹھیک ہے. میرے میاں کو مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، تو تم کون ہوتی ہو مجھ پہ حکم جمانے والی؟ میں تمام ویڈیوز اپنے علی کو دکھا کے ہی ڈالتی ہوں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی میں نے تو ڈانسنگ کا چینل بھی بنایا ہوا ہے، وہاں پہ بھی میرا ڈانس پڑا ہوا ہے، تو میں تو ڈانس بھی کرتی ہوں، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سب خوشی کے وہ ہوتے ہیں، سمجھوتے ہوتے ہیں، سب خوشی کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تم کیا جانو. فنگرز کا یوز کرنے والی 2 کوڑے کی 2 ٹکے کی عورت. کہنا پڑتا ہے تم جیسیوں کو، کہنا پڑتا ہے تم جیسیوں کو آ کے اپنا غصہ نکال کے ہم ولاگرز پہ، اپنی پوری فرسٹریشن اندر کی نکال کے ہم ولاگرز پہ چلے جاتے ہیں. بس ارے ہم اپنا پرائیویسی شو کرتے ہیں، ہم اپنی پرائیویسی دکھاتے ہیں تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور محبت دیتے ہیں، ہمیں پیار دیتے ہیں. اس میں 2-4 تم جیسے بھی لوگ آ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، جن کے میاں انہیں پپی بھی نہیں دیتے، تو جھپی کیا دیں گے. تم جیسی عورت وہ ہوتی ہے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے جو میاں ہوتے ہیں وہ دوسری عورت میں ہی انٹرفیئر کرنے لگتے ہیں، اس کی باتوں میں دخل اندازی کرنے لگتے ہیں، اس کی باتوں میں انٹرسٹ لینے لگتے ہیں. تمہارے جیسی عورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تمہارے جیسی عورت ہوتی ہے. ابھی بھی اس میں بھی میں نے میرے غصے میں بھی بہت باتیں ایسی ہیں، اگر اپنے اندر تم نے نچوڑ لیں، جبس کر لیں، تو تمہارا بھاگا ہوا میاں تمہارے انڈر آ سکتا ہے. لیکن تم ایسی ہو نہیں، نہ تم کھانا پکا کے دیتی ہوگی اپنے میاں کو، نہ اپنے میاں سے دبتی ہوگی. تمہاری تو زبان بھی چلتی ہوگی میاں کے سامنے، ہماری تو زبان پھر بھی اپنے ولاگ میں چلتی ہے، باتیں بتانے کے لیے لوگوں کو، باتیں کرنے کے لیے لوگوں سے. ٹھیک ہے نا جی. بس جی آپ کے لیے اتنا ہی تھا. سادے طریقے سے ولاگ بنایا. امام جعفر صادق کی نظر کا میں نے تمیز سے ولاگ بنایا. آ گئی وہاں پہ اٹھ کے، پتہ نہیں کہاں سے بدرو بد آتما ہو تم، اور کیا کر سکتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ، اگر میں آؤں گی بن ٹھن کے نا اور ایسے لے جاؤں گی ٹارگٹ پورا کر کے، تو میں جیسے آؤں گی نا ویسے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. 7 پشتوں تک میری بیٹھ کر کھائیں گی، اتنا پیسہ کما لوں گی اگر میں اپنی پر آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. اللہ کا شکر ہے پروردگار عالم نے وہ حسن دیا ہے مجھے، وہ جمال دیا ہے. خالی اوپر سے خوبصورت نہیں، اللہ کا شکر ہے اندر سے بھی ایک ایک انگ خوبصورت ہے میرا. اللہ کا شکر ہے میرا. ٹھیک ہے. اس پر اللہ کا شکر ہے. بہت نصیب والی ہوں میں کہ میاں بھی چاہتا ہے مجھے اور پاس آتا ہے میرے. اللہ کا شکر ہے. اور میری تعریفیں بھی کرتا ہے میرا میاں. ٹھیک ہے نا جی. تو میں جھینگے کی طرح کھا جاؤں گی ایسے اٹھا کے، میں اگر میں اپنی زبان پہ آ گئی. ٹھیک ہے نا جی. خالی اوپر سے نہیں، اندر سے بھی خوبصورت ہیں. ایک جھلک بھی دیکھنے کو لوگ پاگل ہو جائیں گے. سمجھ آئی؟ وہاں پہ میں نے کچھ نہیں دکھایا ہے، کچھ نہیں کیا ہے. میں نے یہی بولا کہ میں نے ٹکیا کا بھی سین اسکپ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے ٹکیا بغیر دوپٹہ تلی تھی، کیونکہ میری عادت ہے میں چولہے کے پاس دوپٹہ اوڑھ کے نہیں جاتی ہوں. اور یہ تم کیا جانو، تم تو چولہے کے پاس کبھی جانا ہی نہیں جانتی ہوگی، تم تو چولہے کے پاس کبھی جاتی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. مجھ سے بدتمیزی کرنے نہیں آنا. میں بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے، محبت کا جواب محبت سے، خلوص کا جواب خلوص سے دیتی ہوں، اور تم جیسے لوگوں سے بہت پرخلوص طریقے سے بہت دور رہتی ہوں. ٹھیک ہے نا جی. میری عادت نہیں ہے بار بار لڑنے کی. ایک دفعہ لڑتی ہوں، جگر پھاڑ کے لڑتی ہوں، سینہ تان کے لڑتی ہوں. ٹھیک ہے نا جی. بس چلو جی نکلو یہاں سے پھٹس. تم جیسی عورت کا میرے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. چلو. عجیب عورت تھی. امام جعفر صادق کی نظر میں کود پڑی بلا وجہ. ہر سال میں ماشاءاللہ اسی طرح نظر بناتی ہوں اور اسی طرح بناؤں گی. میں نے بولا بھی تھا میں یہاں دوپٹہ پہنے ہوئے ہوں، میں یہاں دوپٹہ نہیں پہنے ہوئے ہوں. آپ لوگوں کو بہت اچھی بات بتائی، ایک ایک لفظ کی گارنٹی لے رہی ہوں میں.
ماشاءاللہ جھینگے میں نے بہت پیارے سے بنائے تھے. ایک باتوں باتوں میں آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا، میں نے پیکٹ سے یہ جھینگا بنایا ہے، لاہوری مسالے سے یہ جھینگا بنایا تھا. بڑے ہی مزے کے بنے تھے اور کچھ نہیں کیا تھا. آپ نے شروع میں دیکھ لیا ہوگا، کیونکہ ہمیں بھی تو اپنی باتیں نکالنی ہوتی ہیں نا. کچھ لوگ آ جاتے ہیں خمار نکالنے کے لیے، تو ہم بھی انسان ہیں، جیتے جاگتے لوگ ہیں ہم بھی ماشاءاللہ سے، تو ہم بھی اپنا خمار نکال ہی دیتے ہیں بعض اوقات، اور نکال دینا چاہیے خمار. سچے لوگ یہی کرتے ہیں کہ آ کے لڑتے ہیں. مومن پہ بہت نرم ہوتے ہیں اور کفار پہ بہت سخت ہوتے ہیں وہ. میں انہی میں کی ہوں، ٹھیک ہے. میں مولا علی کی ماننے والی ہوں، میں منہ پہ لڑتی ہوں، ٹھیک ہے. منہ پہ لڑتی ہوں، میں پیٹھ پیچھے نہیں لڑتی. میں پیٹھ پیچھے خمار نہیں رکھتی دلوں میں تمہاری طرح. جو بات تھی میرے سینے میں نے آ کے یہاں بول دی. چلو جی ملتے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ پہ. مچھلیاں تلنے کا ولاگ وہاں ہوگا اور ایک اور سین بھی وہاں پہ ڈالوں گی، تاکہ کنڈوں کے بعد کیا کیا تھا کیا نہیں وہ بھی شاید ہو سکتا ہے ڈال دوں وہاں پہ. اب دیکھتے ہیں جی. اور میں نے پہلے بھی بولا میں آگ کے پاس دوپٹہ پہن کر نہیں جاتی ہوں، تو آپ کو مجھے پریشر کرنے کا کوئی حق نہیں. اتنا ہی شوق ہے تو انگریزوں کو جا کے مسلمان کرو نا، مجھے مسلمان کو کیوں تنگ کرنے چلی آتی ہو. چلو نکلو یہاں سے پھٹو بے غیرت.